آیا رمضان آیا رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، عید کا مبارک موقع آنے والا ہے۔ اس موقع پر ہمیں اپنی خوشی کا اظہار جو کرنا ہوتا ہے وہ تمام تر مذاہب سے ہٹ کر کرنا ہوتا ہے۔ تمام مذاہب کے لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لہو و لعب، کھیل کود اور شراب نوشی، قمار بازی اس کے ذریعے کرتے ہیں، لیکن اسلام ایک ایسا مبارک دین اور مبارک مذہب ہے جس میں اپنی خوشی کا اظہار لہو و لعب سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنے رب کے سامنے اپنی عبدیت، اپنی بندگی اور عاجزی کا اظہار کرنے کے بعد اپنی خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ اس عید کے موقع پر اللہ رب العزت کی جانب سے ہمیں 2 رکعت نماز ادا کرنی ہوتی ہے، اور اس نماز کا طریقہ تمام نمازوں سے بالکل جداگانہ ہوتا ہے، جس میں بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس نماز کے طریقے سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اور جب نماز عید کا موقع آتا ہے تو لوگ نماز عید کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ زائد تکبیریں، جن تکبیرات کے کہنے کے وقت ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں اور نیت نہیں باندھنی ہوتی ہے، اس وقت لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بجائے ہاتھ اٹھانے کے وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں، یا اس کے علاوہ دیگر غلطیاں ایسے موقع پر کرتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز عید سے پہلے نماز عید کی نیت اور اس کے طریقے اور اس کی فضیلتوں کے بارے میں کچھ جانا جائے۔ عید کا دن دراصل اللہ رب العزت کی جانب سے بندوں پر رحم و کرم اور انعام کا دن ہوتا ہے۔ ایک ضعیف حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو فرشتے راستوں کے کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، چلو چلو اے اللہ کے بندوں، چلو چلو عیدگاہ کی جانب چلو، اللہ کی جانب سے خیر لے لو، اللہ کی جانب سے برکتیں لے لو، اپنے گناہوں کی معافی کروانے کے لیے چلو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں دن بھر کے روزے کا حکم دیا، تم نے روزہ رکھا، تمہیں قیام اللیل کا حکم دیا، تم نے تراویح پڑھ لی، پھر اللہ رب العزت کی سارے دن اطاعت اور فرما برداری کر لی، آج عیدگاہ کی جانب چلو، اپنا انعام لے لو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب لوگ نماز پڑھنے سے فارغ ہو جاتے ہیں تو منادی ندا لگاتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں، اے نماز سے فارغ ہو جانے والوں، اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے، تمہاری بخشش ہو چکی ہے، تم اپنے گھر لوٹ جاؤ اس حال میں کہ تمہیں رشد و ہدایت کا پروانہ مل چکا ہے، تمہیں کامیابی مل چکی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عید کے دن کو آسمانوں پر یوم الجائزہ کہا جاتا ہے، اور یوم الجائزہ کا مطلب ہے انعام کا دن۔ اب نماز عید کی نیت کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک آدمی جو نماز عید کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ نماز عید کی نیت اس طرح کرے کہ جب امام کے پیچھے کھڑا ہو تو نیت یہ کرے کہ میں اس امام کے پیچھے 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ یہ نیت آدمی کے دل میں ہو تو صرف یہی نیت اس کی نماز کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد نماز کا آغاز کیسے کرنا ہے؟ جب آدمی نماز کی نیت کر لے تو نیت کرنے کے بعد امام تکبیر کہے، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیے جائیں گے، اس کے بعد ثنا پڑھے، اور ثنا پڑھنے کے بعد 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی، جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلی تکبیر کہہ کر کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، دوسری تکبیر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اور تیسری تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد امام قرات کرے گا، اور قرات کرنے کے بعد رکوع اور سجدے سے فارغ ہو جانے کے بعد 1 رکعت مکمل ہوگی۔ جب 1 رکعت کی تکمیل ہو جائے گی، دوسری رکعت کے لیے امام کھڑا ہوگا اور دوسری رکعت میں پہلے قرات کرے گا، اور قرات کے بعد زائد تکبیریں کہی جائیں گی، اور ان زائد تکبیروں کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلی تکبیر کہہ کر کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، دوسری تکبیر کہہ کر پھر ہاتھ چھوڑنے ہیں، اور تیسری تکبیر کہہ کر پھر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے، بغیر ہاتھ باندھے ہوئے چوتھی تکبیر کہی جائے گی، اور تکبیر کہہ کر کے رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع میں جانے کے بعد امام رکوع کرے گا، اس کے ساتھ مقتدی بھی رکوع کریں گے، اس کے بعد رکوع اور سجدہ، اس کے بعد بقیہ نماز کو عام نمازوں کی طرح پورا کر دیا جائے گا۔ یہ ہے نماز عیدین کی نیت اور اس کا طریقہ، جسے سیکھنا، جسے جاننا ہر ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اللہ رب العزت
نانو توی کلش کر